الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم عزیزوں، میو قوم کی تاریخ چلی آ رہی ہے اور میو قوم کا وجود میں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک کے واقعات بیان کیے۔ کل قوم عاد قوم سمود کا ذکر بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کہ میو قوم اسی طریقے سے بہادر قوموں کے اندر سے بہادر قوم ہے، اور اس بہادر قوم نے 1857 کے اندر یا اس سے قبل کسی بادشاہ کا کام، انہوں نے جو غلط کام تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے، اور یہ اپنی بہادری کے لیے الگ پہچان رکھتی ہے۔ اس کی عورتوں نے اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ میو قوم نے جب انگریزوں کا راج تھا، انگریزوں کی یہاں پر حکومت تھی، ساری قوموں نے غلامی کو پسند کیا، لیکن یہ قوم اگر کوئی بچی ہے تو میو قوم ہے کہ میو قوموں نے انگریزی کی غلام سے جو ہے انکار کر دیا، اور جب ملک کو جب تقسیم ہونے کا جب نمبر آیا تو میووں کے لیے ان کے سامنے جب آپشن تھا کہ یہ پاکستان چلے جائے، لیکن میووں نے اس آپشن کو بھی ٹھکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں اور ملک کے وفادار رہیں گے، ہمیں پاکستان جانا منظور نہیں، ہمیں اپنے ملک ہندوستان کو ہی انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ہندوستان کے اندر رہنا مناسب سمجھا۔ اور مناسب بھی کیوں نہ سمجھ دے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا اور ہمارے یا پردادا اور ہمارے یہاں نشانیاں جو پورے ملک کے اندر ہمارے پردادائیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ ہماری ساری نشانیاں ختم ہو جاتی۔ اس لیے میو قوم نے ہندوستان میں رہنے کو پسند کیا۔ انگریزی کی غلام کو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو سب نے اس کو تسلیم کیا، لیکن یہ ایک ایسی بہادر قوم تھی جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کو پسند نہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اس کو نکار دیا، اور ملک کے آزاد کرنے کے اندر جو میووں کا کردار رہا ہے، ان کا نام لینا آج حکومتیں پسند نہیں کرتی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے، اگر میں اس کی تفصیل کے ساتھ جاؤں تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ یہاں کی عورتوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانی دی ہے اور مردوں نے کیا قربانی دی ہے۔ بہرکیف انگریزوں کو بھگانے میں جو اس میو قوم کا کردار رہا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں رہا ہے۔ میو قوم نے چاہے کسی سے مل کر کے اور چاہے کسی کے ساتھ رہ کر کے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری دکھائی، اور یہاں سے انگریزوں کو کھدیڑا ہے، جن کا اگر ایک ایک نام اگر لیا جائے تو بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس کو لیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بہرکیف ملک کی آزادی کے اندر اگر کسی قوم کا کوئی یوگدان رہا ہے تو وہ میو قوم ہے۔ آج بھی یہ قوم بہادری سے جانی جاتی ہے۔ چند باتیں میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں اس قوم کی نشانیوں کی، اور یہ قوم اپنے آپ میں اگر اس کو سرکار اچھے کالج دیتی، اچھی یونیورسٹیاں اگر دیتی تو یہ قوم آج ترقی کی راہوں پر ہوتی۔ انہوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بنائے تھے وہ اپنے ہتھ گڑھ تھے، اور انہوں نے جو توبیں تیار کی ہیں وہ اپنی ہتھ گڑھ تھی۔ سرکار نے بھی اس زمانے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اپنے بل بوتے کے اوپر ہمیشہ سے یہ قوم لڑتی ہوئی آئی ہے۔ یہ حسب و نسب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کے لڑکوں سے جا کر کے ملتا ہے، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن آئندہ میو قوم کی تاریخ آ رہی ہے، اور میں دھیرے دھیرے میو قوم کی تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور گھر گھر تک اس کو پہنچائیں۔ میو تمہاری تاریخ کو دبا دیا گیا۔ آج جب میں نے اس تاریخ کو شروع کیا ہے تو ہر چینل میو کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے۔ اگر میں اس کو شروع نہ کرتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ میو کی تاریخ کو چاہے کتابوں کے اوراق کے اندر تو وہ ہوتی، لیکن بیان کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں چینلوں کے اوپر، جب سے میں نے شروع کیا ہے میوات کی تاریخ کو اور اپنے میو کی تاریخ کو بیان کرنا میں نے چالو کیا ہے، تو ہر چینل میو قوم کی بہادری کو دکھا رہا ہے، اور مجھے یہی ہر چینل سے امید بھی ہے کہ ہر چینل میو قوم کی تاریخ جو آج تک دبی ہوئی ہے، ہر چینل اس کو بالکل نکالے گا اور نکال کر میووں تک
اپنی تاریخ کو پہنچائے گا، تاکہ میاں قوم اپنے وجود کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اور اپنے ہندوستان سے وفاداری کو یہ پہچانے گا بھی اور جانے گا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔